حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن کی اور مسند احمد بن حنبل کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کا موقع تھا, ہم لوگ نکلے قربانی کا بکرا لینے کے لیے جا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے بلایا, سنو قربانی کا بکرا خریدنے کے لیے جا رہے ہو؟ بلا یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وامرنا ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء. اللہ کے رسول فرمایا اے علی, قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہو, ذرا خوب غور سے قربانی کا نستشرف العین والاذن, قربانی کے جانور کی آنکھ اور ذرا کان اچھی طرح سے دیکھ لینا, کہیں آنکھ میں کوئی عیب نہ ہو, کانا نہ ہو, آنکھیں اس کی پھٹی ہوئی نہ ہو, آنکھیں بھی درست ہو اور کان بھی برابر ہو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت علی کہتے ہیں وَأَمَرَنَا أَلَّا نُضَحِّيَ, اور اللہ کے رسول نے حکم دیا خبردار أَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. چار قسم کے عیب اگر کسی بکرے کے یا جانور کے کان میں چار عیب ہیں تو خبردار اس جانور کی قربانی نہیں کرنا. وَأَمَرَنَا, ہم کو حکم دیا اللہ نضحیہ بمقابلہ, کہ مقابلہ کی قربانی نہ کرے. نمبر 2 مدابرہ کی قربانی نہ کرے. نمبر 3 شرقہ کی قربانی نہ کرے. اور نمبر 4 خرقہ کی قربانی نہ کرے. یہ چار قسم کے جانور ہیں, ان کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا. پہلا کیا؟ مقابلہ. مقابلہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کے کان کو سامنے سے کاٹ کر کے نکال دیا گیا ہو. نمبر 2 ولا مدابرتن, اور مدابرہ کی قربانی نہیں کرنا. مدابرہ کہتے ہیں وہ جانور جس کا کان پیچھے سے ایسے لمبائی میں کاٹ کر کے نکال دیا گیا ہو. نمبر 3 ولا شرقاء, اللہ رسول نے فرمایا اور شرقاء کی قربانی نہیں کرنا. شرقاء اس جانور کو کہتے ہیں جس کا کان سامنے سے بھی محفوظ, آگے سے بھی محفوظ, پیچھے سے بھی محفوظ, لیکن بیچ سے چیر دیا گیا ہو اور اس کے 2 ٹکڑے لٹکے ہوئے ہوں. آپ نے ساتھ رہا شرقہ ہے, ایسے جانور کی بھی قربانی نہ کرنا. نمبر 4 ولا خرقاء, خرقہ کی قربانی نہیں کرنا. خرقہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کا کان دائیں سے بھی برابر ہے, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, اوپر سے بھی درست ہے, نیچے سے بھی, لیکن بیچ میں بڑا سا گول دائرے کے ساتھ سوراخ کر دیا گیا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جا رہے ہو تو آنکھ اور جانور کے کان کو دیکھ لینا. آنکھ بھی درست ہو اور کان بھی اس کا 5 عیوب سے پاک ہونا چاہیے. اب یہ 5 عیوب کے ساتھ ممکن ہے کوئی ایسا ہو جس کے کان ہی پورا کاٹ کر کے نکال دیا گیا ہو, تو بدرجہ اولا ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. سنن ابی داؤد کی روایت حدیث میں آتا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا عذب القرن سے کی قربانی نہیں کرنا. وہ سینگ والا جانور جس کی سینگ نیچے سے ٹوٹ جڑ سے اور سینگ عیب دار ہو گیا ہو, ایسے بھی جانور کی قربانی نہیں کرنا. یہ 5 قسم کے عیوب کو اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ بھی سنن کی روایت اور مسند احمد بن حنبل کی, ہم لوگ عید الاضحیٰ کا موقع تھا, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماذا یتقی فی الضحایا, کیسے جانوروں کی قربانی کرنے سے ہمیں بچنا ضروری ہے, وہ کون سے جانور ہیں کہ ہمیں ایسے جانور کی قربانی سے بچنا چاہیے. آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے, 5 ہو گئے ہیں نا, اور 4 اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں سے قربانی کرنے سے بچنا اور ان کی قربانی نہیں کرنا. نمبر 1 الارجا البین ارجها. نمبر 2 العورا البین عورها. نمبر 3 المریضہ البین مرضها. نمبر 4 العجفاء التي تنقی یا الکبیرہ التي تنقی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں, ان کی قربانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. نمبر 1 الارجا البین ارجها, ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پر ظاہر ہو, عیب ہو, چلنے میں پیر ٹوٹا ہو, لنگڑا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پالتو بکرے جو ہوتے ہیں آدمی کبھی کھلاتا پلاتا ان کے ناخون بڑھ جاتے ہیں, ناخون بڑھ جانے کے بعد بھی وہ جانور لنگڑا ہوتا ہے. اے لنگڑا نہیں ہے, لنگڑا ہو جس کے اندر عیب ہو. یہ اس کے موٹے ہونے اور فربا ہونے کیا ہے قسم کی نشانی ہے. تو آپ نے فرمایا الارجا, ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو اور عیب نظر آ رہا ہو. نمبر 2 العورا البین عورها, ایسا اندھا جانور
جس کا اندھاپن ظاہر ہو. چلنے سے آنکھیں پھوٹی ہوئی نہیں ہیں, اگر پھوٹی ہے تو بہت آسان ہے, لیکن کبھی آنکھیں برابر ہوتی ہیں, کوئی عیب نظر نہیں آتا, لیکن بینائی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں, چاہے کانا ہو ایک آنکھ کا یا دونوں سے. اگر اندھا یا کانا جانور ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی. البینو, جس کا اندھاپن ظاہر ہو. کیسے پتا چلے گا؟ وہ چلنے سے پتا چل جائے گا, سمجھ گئے نا. نمبر 3 المریض البین مرضها, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور یاد رکھنا مثل مشہور ہے, کہتے ہیں کوئی دہی اپنے دہی کو کھٹا, سب کہیں گے بڑا میٹھا ہے, بالکل تازہ ہے, فریش. کھانے والا خریدنے کے بعد پتہ کھٹا ہے یا نہیں. کوئی انسان بیچنے والا یہ جلدی نہیں بتائے گا کہ ہاں بیمار. خاص طور سے یہاں ایک رواج ہے بکرا منڈی کے اندر, لگڑا بھی ہوگا بیمار بھی ہوگا, لیکن کہے کہ اصل میں شپ سے آیا ہے پاکستان سے, یا وہاں سے چلتے چلتے آدمی تھک جاتا ہے, تو یہ کیوں نہیں تھکے گا؟ تو بھائی تھکا والا نہیں, جو نہیں تھکا ہے وہ ہم کو چاہیے, سمجھ گئے نا. یہ ذرا ہوشیاری ہوتی ہے, آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, بیٹھا ہے, ناک سے زبان سے اس کی شکل بتا رہی کہ بیمار ہے, تو بیمار ذرا سستا پڑ رہا, اس کو نہیں لینا ہے. البین مرضها, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری آپ کو اب اندر کوئی بیماری ہے, چلتی پھرتے نظر نہیں آ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف. 3 ہو گئے. نمبر 4 الاجفاء التي لا تنقي, ایسا بوڑھا پرانا کمزور لاگر جانور کہ جس کی ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ چکا ہو اور دیکھ رہا ہے کہ مریل بالکل کمزور سا ہے, ایسے جانور کی قربانی آپ نہ کریں. آپ نے فرمایا یہ 9 عیوب ہیں, ان 9 عیوب کا خیال رکھنا ضروری ہے. آگے نبی علیہ السلام, ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کھسی کیے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا, نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے, اتی ابھی کبشین املحین اقرنین موجوعین. نبی علیہ السلام کے سامنے 2 قربانی کے بکرے خرید رکھے تھے, عید کی نماز کے بعد آپ کے سامنے لایا گیا ذبح کرنے کے لیے. اور کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں, اور وہ دونوں بکرے کیسے تھے؟ اقرنین, دونوں سینگ والے تھے, املحین, دونوں املہ تھے, یعنی پورا کلر سفید تھا, لیکن بیچ بیچ میں کالے بال بھی نظر آتے تھے. موجوعین, اور دونوں کھسی کیے ہوئے تھے. پتا چل گیا کھسی کیے ہوئے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی مذاکرہ, کوئی حرج نہیں. کھسی ہونا یہ عیب کی بات نہیں, بلکہ اس بکرے کو خوبصورت بنانے کے لیے انسان کھسی کرتا ہے تاکہ بکرا خوب فربا اور موٹا ہو. تو اس لیے کھسی کیے ہوئے جانور کی قربانی میں کوئی مذاکرہ حرج نہیں. آج 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے. 8 ازواج, قرآن سورہ انعام کی آیت, 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الابل 2 ومن البقر 2. 8 قسم کے جانور ہیں, بکرا. اور بہت سارے لوگ وہ مادہ کی قربانی چاہتے, آج بھی 2-4 آدمی ٹیلی فون کیا, اس لیے ذرا یاد رکھیں, نر ہو یا مادہ. 8 جانور کب بنیں گے؟ 4 قسم کے جانوروں کا تھا. 8 ازواج من الابل 2, اونٹ سے 2, یعنی اونٹ اور اونٹنی, نر اور مادہ. ومن البقر 2, کیا کہتے ہیں, ماتا اور انکی, ماتا اور کیا, پتا نہیں, انکل, ٹھیک ہے نا. ہاں, دونوں کی قربانی جائز, گائے کی بھی اور بچڑے کی. ہاں, گائے کی 4 ہو گئے نا. ومن المعز 2, 8 ازواج من الضأن 2, 2 کتنے ہیں؟ اونٹ اونٹنی, گائے بیل, بکرا بکری, دمبا اور 8 ہو گئی نا. 8 ازواج. ہرن کی نہیں کر سکتا قربانی, یا ہمارے ملکوں میں نیل گائے گھومتی رہتی ہے, بھائی کون جائے خریدنے کے لیے, فری میں گھوم رہی, وہ قربانی کے جانور نہیں ہے, وہ قربانی کے جانور نہیں ہے. یہ 8 قسم کے جانور ہیں. اب ایک مسئلہ اور ہے, بہت سارے علاقوں میں بھینس کی بھی قربانی ہوتی ہے, بھینس اور پاڑا, وہ بھی نر اور مادہ. اچھا وہ کیا ہے؟ اتفاق علماء, عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے بھینس
کو گائے کی ایک قسم قرار دیا گیا، اسی لیے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کا دودھ کھایا جاتا ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ جب وہ گائے کی ایک قسم ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی کسی ایسے علاقے میں ہے خصوصاً جہاں گائے کی یا بیل کی قربانی پر پابندی ہے، تو ایسی حالات میں بھینس یا بھینسے کی قربانی کرنے میں انشاءاللہ کوئی متاقع، کوئی حرج نہیں ہے، اور شعائر آپ کا قائم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہیں قربانی کے چند مسائل۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قربانی جو ہے اس کے 4 دن ہیں۔ کتنے دن؟ 4 دن، یوم النحر، یوم القر، اور 2 دن اور، یعنی عید الاضحیٰ کا دن 11، 12 اور 13 کا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، کل اللہ کے رسول نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، قربانی کے ایام تشریق 4 دن ہیں۔ ایام تشریق چاروں دن ایام تشریق کے قربانی کے دن ہیں۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگو، یوم عرفہ، عرفے کا دن، یوم النحر، ایام التشریق، یہ ہم سارے دن ہمارے 5 عیدنا لأہل الاسلام، ہم مسلمانوں کی عید کتنے دن ہے؟ وہ 5 دن۔ لیکن نہ ہمارے ہاں گانا ہے نہ بجانا ہے۔ ان 5 دنوں میں کیا ہے؟ تکبر اللہ علی ما ہداکم، علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے تمہیں جانور جو دیا ہے ان کو ذبح کرتے رہو، بسم اللہ، اللہ اکبر، نماز کے بعد بھی، اور جب بھی جانور ذبح کریں گے بسم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اعلان ہے کہ دنیا والو، ہمارا کوئی جانور غیر اللہ کے نام نہیں ذبح ہوتا، ہم جب بھی ذبح کرتے ہیں کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا کلوا واطعموا وتصدقوا وادخروا، قربانی کے گوشت کے 4 مصارف اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ نمبر 1 کھاؤ، نمبر 2 دوست احباب کو کھلاؤ، نمبر 3 صدقہ کرو، نمبر 4 وادخروا، کچھ بچا کر کے آئندہ کے لیے رکھ بھی لو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ قربانی کے گوشت کا گوشت سکھا کر کے خوب اچھی طرح سے تیار رکھتے ہو، بعد میں کھایا کرتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہمارے ہاں تقسیم کرنے میں بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، رات کو بھی لوگ پوچھے، وہ سوچتے ہیں کہ بالکل تول کر کے برابر، گروتا بھی آتا ہے تو اس کے بھی 3 ٹکڑے، دل ہے اس کے بھی 3 ٹکڑے، کلیجی کے بھی 3 ٹکڑے، یہ سب ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کھلائیں، کھائیں اور صدقہ کریں، غریب مسکین کو دیں، ضروری ہے، لیکن یہ کوئی دینے کہ پورے شہر کے غریبوں ہی کو آپ دیتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا نہیں۔ اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد میں سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں سب مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو۔ اب یہ مطلب نہیں کہ پورے شہر کے غریب آ جائیں تو مالداروں ہی کی جگہ ختم ہو جائے گی، مطلب کیا ہے کہ ایسے مواقع پر غریبوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ آپ کے اندر ممکن ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں زیادہ افراد ہیں، بہن آ گئی، بیٹی آ گئی، چچا آ گئے، خالہ، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب آپ ممکن ہے حساب لگائیں 15 کلو کا گوشت نکلا ہے تو 3 حصے برابر تقسیم کتنا بچا؟ آپ 5 کلو۔ ہو سکتا ہے سارے رشتے دار 10 کلو تو آپ ہی کو ضرورت پڑ گئی۔ اسی لیے اسلام نے کانٹے سے تولنے کو یہ کہا کہ ہاں سب اپنے ہی نہ کھاؤ، دوست احباب کو تحفہ دے دو۔ اسی لیے تمام علماء کا اتفاق کہ اگر ہندو بھی پڑوسی ہے اور وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کو بھی قربانی کا گوشت دو، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور تو زیادہ دینا چاہیے۔ آج خوب کھلاؤ تکے کباب، پھر دیکھو کیسے اسلام قبول کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ چسکا ہے، یہ سمجھ گئے نا؟ تو آپ دیں سب کو۔ یا بڑا تعجب، ارے زمزم کا پانی ہندو کو، قربانی کا گوشت ہندو کو، سب یہ لا علمی کی بات ہے۔ ورنہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اگر وہ مانگتا ہے یا آپ کو معلوم ہے کھاتا ہے، آپ پوچھ لیں، اگر وہ دیتا ہے تو اس کا بھی ایک حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے امام بخاری نے کہا جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کہا کہ پڑوسی یہودی کو دیا، اللہ، سب سے پہلے کس کو پہنچایا؟ پڑوسی یہودی۔